السلام علیکم، دس از موہید پیزادہ ود 92 نیوز۔ آج کے دن کی غالباً سب سے زیادہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے، ایک جوڈیشل میجسٹریٹ نے، ملک امان ان کا نام ہے، انہوں نے پولیس کی باوجود تمام تر کوشش کے، پولیس کے وکلا کی تمام تر استدعا کے باوجود ڈاکٹر شہباز گل کا مزید 7 دن کا فزیکل ریمانڈ دینا رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ بہت آرگومنٹ دیے اسلام آباد کی پولیس نے، ان کے کاؤنسلز نے، ان کے وکلا نے، پروسیکیوشن نے، لیکن میجسٹریٹ صاحب نے ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا، اور ان کے وکلا یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں سے انہیں بیل مل جائے گی، ضمانت پہ انہیں رہائی مل جائے گی۔ میجسٹریٹ نے ان کو 7 ستمبر کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ضمانت پہ رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لیکن اس سے زیادہ ڈرامیٹک مومنٹ وہ ہوا جب ڈاکٹر شہباز گل نکلے وہاں پر، اور وہاں پہ مطیع اللہ جان جو ایک پرومیننٹ ویلاگر ہیں، انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ جنسی تشدد آپ پہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر شہباز گل نے کھل کے بتایا، انہوں نے کہا کہ میرے جو نازک عضو ہیں، میرا جو ان کے اوپر بجلی کے کرنٹ لگائے گئے ہیں مجھے ٹارچر کرنے کے لیے، یہ بہت ہی خوفناک، بہت ہی دردناک، بڑا پینفل یہ سٹیپ ہوتا ہے جو کسی زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار میں پریزنرز کے ساتھ استعمال ہوتا تھا۔ یہ 20ویں صدی میں ایسی چیزیں ہوتی تھیں جب تک اقوام متحدہ نہیں بنا تھا، اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن یونائٹڈ نیشن کی 1945 میں کریشن کے بعد جب ٹارچر جو ہے اس کے خلاف قانون بننے لگ گیا، بین الاقوامی قانون بننے لگ گیا، انٹرنیشنل کنونشن بننے لگ گئے، تو تہذیب یافتہ ممالک میں اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں ٹارچر کرنے کے، ان کی بات اب سننے میں نہیں آتی ہے، اس کی رواج جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ جو انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے، جو یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے، کسٹوڈیل ٹارچر ہے، وہ اس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے۔ یہ کنونشن 1985 اور 1990 کی دہائی میں آیا، پاکستان نے 2010 میں اسے ریٹیفائی کیا۔ 2013 سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے درمیان اس کا قانون گھوم رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے اس انٹرنیشنل کنونشن کو ریٹیفائی تو کیا لیکن انیبلنگ ڈومیسٹک لیجسلیشن آج تک نہیں بن سکی۔ چند دن پہلے ہی سینٹ نے بھی اس کا اپروول دے دیا۔ کل ایک دن پہلے ہیومن رائٹ واچ جو بہت بڑی آرگنائزیشن ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اس نے نیو یارک سے ایک پریس ریلیز ایشو کی جس میں انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کی اس پوری کسٹوڈیل ٹارچر کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان کے جنرلی بھی جو انسانی حقوق کے مسائل اور ہیومن رائٹ کے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر، کس طرح سے تشدد کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی ورکرز کے خلاف، ان سے کنفیشنل سٹیٹمنٹس لینے کے لیے، معلومات لینے کے لیے، اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ بھی وارن کیا کہ پاکستان یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا، سیکورٹی کونسل کا جب ممبر بنا جون 2020 میں، تو اس نے وہاں پہ کمٹ کیا تھا کہ وہ اپنے ٹارچر کے قوانین کو چینج کرے گا اور ٹارچر کو جرم بنانے کے لیے قانون سازی کرے گا، لیکن قانون سازی پاکستان نے ابھی تک نہیں کی۔ یہ بھی وہاں پہ بتایا انہوں نے، ہیومن رائٹ واچ نے، HRW نے، کہ پاکستان نے یورپین یونین سے جو GSP+ کی کنسیشن لی ہوئی ہے، وہاں پر بھی یورپین یونین جو ہے اس کے ساتھ پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ٹارچر جو ہوتا ہے، جس قسم کا ڈاکٹر شہباز گل پہ ہوا، جس قسم کا ٹارچر جو ہے وہ جمیل فاروقی پہ ہوا جو ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں بول نیوز کے، یہ ٹارچر جو ہے اس کے خلاف پاکستان نے قانون بنانا تھا۔ اس ٹارچر، اس تشدد کا راستہ پاکستان نے روکنا تھا۔ بہرحال پاکستان کی تمام حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں، تمام میڈیا، تمام سوسائٹی، تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، تمام جوڈیشری جو ہے وہ کمپلیسٹ ہے، پورا پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ، کہ اس ملک کے اوپر بارہا دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی جو الزامات لگاتی ہے اسے مذاق سمجھ کے نان سیریسلی لیا جاتا ہے، اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کانسیکوینسز پاکستان کی ریاست کے لیے بہت خطرناک ہوں گے اگر GSP پر بات بڑھتی رہی، کیونکہ بار بار پاکستان سے خبر نکلتی ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو صحافی ہیں، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ پاکستان صحافیوں کے لیے، جرنلسٹ کے لیے دنیا میں سب سے خطرناک جگہ ہے۔ وہ بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ اگر امریکہ کے ذرائع ابلاغ یا یورپ کے ذرائع ابلاغ ایسا کہتے رہے ہیں تو کیوں ایسی ہیڈ لائنز پاکستان کے حوالے سے لگتی رہی ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے، بجائے یہ کہنے کے لیے کہ نہیں، جس کو کہتے ہیں بلیم دا وکٹم، کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ٹارچر ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، یہ کہانی ہے، یہ ویڈیو کسی اور کی ہے، یہ فلم کسی اور کی ہے، یہ پکچر کسی اور کی، کیونکہ ابھی تک یہی ہو رہا ہے کہ مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ وکٹم نے خود ہی اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے، وکٹم کو کسی اور نے زخمی کر دیا ہے، یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، تو ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں پریس کلب آف پاکستان میں بھی تھا اور وہاں جو بہت سے لوگ تھے، ایک نان پولیٹیکل، نان پارٹیزن ڈبیٹ تھی جس میں یہی تھا کہ تمام پالیٹکس سے بالا تر ہو کر
صحافی آرگنائزیشنز کو, بار ایسوسیشنز کو, اور اگر کوئی سیاسی جماعت ساتھ چلنا چاہے تو انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس جناب آنریبل عمر عطا بندیال صاحب سے سزا کرنی چاہیے کہ خدا را اس کا سو موٹو نوٹس لیں انڈر آرٹیکل 144/3 آف دی پاکستانی کانسٹیٹیوشن, اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے, اور جوڈیشل کمیشن جو ہے باقاعدہ ایکٹنگ جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ان میں سے کوئی ہو تاکہ ان کی اتھارٹی ہو, اور وہ جوڈیشل کمیشن وکٹمز تمام لوگوں کو بلا لے, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ لے لے, انتظامیہ کی بھی اسٹیٹمنٹ لے لے, اور بھی جو کیسز ان کو بھی لے لے, اور پھر راہ متعین کرے کہ کس طرح سے یہ جو پاکستان میں آربیٹری اریسٹ ہوتے ہیں. آربیٹری اریسٹ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایف آئی آر درج کرتے ہی کسی کو ایف آئی آر کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اسے گرفتار کر لیتے ہیں, یا ایف آئی آر گرفتاری کے بعد درج کی جاتی ہے. کسی کو بھی اس کی لبرٹی, لائف اور پراپرٹی سے آپ محروم نہیں کر سکتے. دنیا کی جو گزشتہ 200 برس کی کانسٹیٹیوشنل اور قانون کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور جو ہیومن رائٹ کا قانون بنایا, دنیا کے تمام تہذیب یافتہ مہذب ممالک میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کے پاس بہت ویلڈ ایویڈنس نہ ہو, یا آپ کو خطرہ ہو کہ وہ دوڑ جائے گا, کوئی بم کا دھماکہ کرے گا, کوئی دہشت گردی کرے گا, کوئی قتل کر دے گا, کسی کو کوئی نقصان پہنچائے گا, تبھی آپ کسی کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اس کو نوٹس دیتے ہیں, چارجز پریس کرتے ہیں, اسے انویسٹیگیشن کے لیے بلاتے ہیں, انکوائری کرتے ہیں. جب پولیس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت مواد اکٹھا ہو گیا ہے کسی کے خلاف کنوکشن حاصل کرنے کے لیے, صرف اس وقت تہذیب یافتہ ممالک کی پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے. پاکستان میں گرفتاری کی جاتی ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے, جسم کے حصے توڑے جاتے ہیں, جنسی تشدد بھی اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ شامل ہوتا ہے. اس کے بعد کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لکھوائی جاتی ہے, اور اس کے بعد عدالت میں اکثر وہ چیز ثابت نہیں ہوتی. اگر کسی ماتحت عدالت سے ثابت ہو بھی جاتی ہے جہاں انتظامیہ کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے, تو جب ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے تو لوگ چھٹ جاتے ہیں, بیکاز اکثر مقدمات جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ یا دشمنی کی بنیادوں پہ یا غلط بنیادوں پہ بنائے جاتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے 2022 میں 21ویں صدی کے بالکل ہم اب اس شروع میں یہ بہت اس کی شدت سے ضرورت ہے کہ اس ایشو کو ہیڈ آن ایڈریس کیا جائے. تمام سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیزن سے اوپر آ کر اس ایشو کو ایڈریس کریں. یہ ایک انسانی حقوق کا ایشو ہے جس سے پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے, پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے, جس کی سیریس امپلیکیشن ہے پاکستان کے ٹریڈنگ ریلیشن شپ کے لیے, پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کے لیے, پاکستان کے امیج کے لیے, پاکستان کے پاسپورٹ کے لیے. اس کا بہت گہرا اس کا اثر ہے. اس ایشو کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہو گیا. تھینک یو.